تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کی اسٹوری سن کر آپ کو بہت ہی مزہ آنے والا ہے، کیونکہ آج کی اسٹوری بہت ہی مزیدار ہیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہو تو یہ اسٹوری جو ہے اپنی ماں اور جو ہے اپنی گھر والی کے ساتھ بیٹھ کر سنتے ہو تو آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا، کیونکہ اس اسٹوری کا جو لاسٹ والا سین ہے نا، وہ سن کر آپ کا دل جو ہے بہت ہی خوش ہو جائے گا۔ بہت ہی اچھی اسٹوری ہے، تو چلیے بنا ٹائم ویسٹ کیے اس ویڈیو کو کرتے ہیں اسٹارٹ۔ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک تبسم نامی عورت کی جب شادی ہوئی تو وہ سسرال میں اپنے شوہر اور اپنی ساس کے ساتھ رہتی تھی۔ بہت ہی کم وقت میں تبسم کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ان دونوں کی شخصیت مختلف تھی اور تبسم اپنی ساس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ اس ساس کی عادتوں سے بہت زیادہ ہی پریشان تھی۔ تبسم کی ساس جو ہے اس پر بہت ہی طنز کرتی تھی، جو تبسم کو پسند نہیں تھے۔ آہستہ آہستہ دن اور پھر ہفتے گزرنے لگے۔ تبسم اور اس کی ساس کے تکرار ختم نہیں ہو رہے تھے۔ اس تمام باتوں نے گھر کا ماحول خراب کر کے رکھ دیا تھا، اور تبسم کا شوہر بھی بہت ہی پریشان تھا۔ اور اب تبسم نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب اپنی ساس کا یہ رویہ برداشت نہیں کرے گی، ضرور کوئی نہ کوئی اس کا حل ڈھونڈ نکالے گی۔ اور تبسم اپنے ابو کے بہت ہی اچھے دوست احمد انکل کے پاس گئی، جو جڑی بوٹیاں بیچتے تھے، اور انہوں نے ان کو اپنی ساری کہانی جو ہے سنائی۔ تبسم نے احمد انکل سے کہا، مجھے کوئی تھوڑا سا ایسا زہر دو تاکہ میرا یہ مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اور احمد انکل نے تھوڑی دیر سوچا اور تبسم کو کہا کہ میں نے اس کا حل نکال دیا ہے، لیکن تمہیں میری بات ماننی پڑے گی اور اس کام میں میں تمہاری مدد کروں گا۔ احمد انکل کمرے میں گئے اور کچھ جڑی بوٹیاں لے کر آئے۔ پھر انہوں نے تبسم کو کہا، تم یہ جڑی بوٹیاں لو، تم یہ جڑی بوٹیاں اپنی سانس کو مارنے کے لیے فوری طور پر استعمال نہیں کرو گی، کیونکہ اس طرح سب تم پر شک کریں گے، اسی لیے میں تمہیں یہ جڑی بوٹیاں دے رہا ہوں۔ آہستہ آہستہ یہ جڑی بوٹیاں اس کے پورے جسم میں زہر پھیلائیں گی، اور تم ہر روز گھر میں اچھا کھانا پکانا اور اس میں یہ تھوڑی سی جڑی بوٹیاں ڈال کر اسے دے دینا۔ اور اگر تم چاہتی ہو کہ کوئی تم پر کوئی شک نہ کرے، اور تمہیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ تمہارا رویہ اس کے ساتھ دوستانہ ہو، اس سے لڑائی مت کرنا، اور تمہارا رویہ اس کے ساتھ دوستانہ ہو اور اس کی ہر بات ماننا۔ تبسم یہ سب سن کر بہت ہی خوش ہوئی اور احمد انکل کا بہت شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر چلی گئی، کیونکہ اسے اپنی ساس کو مارنے کا کام شروع کرنا تھا۔ ایسے ہفتے گزر گئے، پھر مہینے۔ تبسم اپنی ساس کو ہر روز کچھ اچھا پکا کر پیش کرتی تھی، اور اسے یاد تھا کہ احمد انکل نے اسے کیا کہا تھا کہ اسے اپنے غصے پر قابو رکھنا ہے اور اپنی ساس کی خدمت کرنی ہے، اس کے ساتھ ماں جیسا رویہ اختیار کرنا ہے۔ 6 مہینے گزر گئے، اس کے گھر کا سسٹم تقریباً بدل گیا تھا، اور 6 مہینوں میں کوئی بھی ان کا آپس میں جھگڑا وغیرہ نہیں ہوا تھا۔ اس کی ساس کا رویہ بھی اس کے ساتھ بہت ہی بدل گیا تھا، اور وہ بھی تبسم سے اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرنے لگی تھی۔ وہ اپنے سب ملنے والوں کے ساتھ تبسم کی تعریفیں کرنے لگی تھی۔ تبسم اور ساس ایک دوسرے کو ماں بیٹی جیسا سمجھنے لگی تھی، اور تبسم کا شوہر بھی یہ سب دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا تھا۔ تو ایک دن تبسم پھر احمد انکل کے پاس گئی اور ان سے اس جڑی بوٹیوں کا حل پوچھا کہ میں اپنی ساس کو اس زہر سے کیسے بچاؤں جو میں نے اسے دیا ہے۔
تبسم نے احمد انکل سے کہا کہ وہ بہت ہی بدل گئی ہے اور مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، میں نہیں چاہتی کہ وہ اس زہر کی وجہ سے مر جائے۔ اور احمد انکل مسکرا کر کہنے لگے کہ میں نے تمہیں زہر نہیں دیا تھا، یہ جڑی بوٹیاں وٹامن کی تھی جس کی وجہ سے اس کی صحت بہتر ہو گئی۔ زہر تمہارے دماغ اور تمہارے رویے میں تھا، لیکن وہ سب تو نے اپنے پیار کے ذریعے ختم کر دیا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اس اسٹوری سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اگر ہم اپنے رویوں اور سوچ کو درست کر لیں تو کئی بدگمانیاں اور پریشانیاں اور اپنے آپ پر یا کسی دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنے سے بچ سکتے ہیں۔